أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الاعراف، سورت کا رکوع نمبر 10، 8واں پارہ، پارے کا رکوع نمبر 17، آیت نمبر 73۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان اور اس کے ساتھ ہی جناب لوط علیہ السلام کا بیان اسی رکوع کے اندر۔ اس سے پہلے ایک رکوع حضرت نوح علیہ السلام کا، ایک حضرت ہود علیہ السلام کا، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے 2 نبیوں کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سے مراد انسانی بھائی صالح علیہ السلام، ان کا علاقہ مدینہ منورہ سے تبوک روڈ پر مدائن صالح، الحجر، ہجر علاقے کا نام۔ قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے الحجر، 14ویں پارے۔ اس سورت کا نام بھی اسی علاقے کی مناسبت سے ہے، جس طرح الاحقاف حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا علاقہ، ہجر حضرت صالح علیہ السلام، مدینہ منورہ سے شمال کی طرف خیبر آئے گا، خیبر سے آگے مدائن صالح، آثار قدیمہ، اس کے متعلق بھی گفتگو ہوگی۔ محکمہ آثار قدیمہ، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، خوب ہو یہی لفظ آ گئے جو حضرت ہود علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کے۔ یا قوم، اے میری قوم، بڑی محبت کے ساتھ احسن انداز میں دعوت پیش کی۔ یہ نہیں کہا ہے کافروں و مشرکوں، فرمایا میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ گئی نشانی تمہارے رب کی طرف سے،
حاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ ساری اونٹنی اللہ پاک کی ہے، بلکہ ساری مخلوق ہی اللہ پاک کی ہے۔ تو یہ جو کہا اللہ کی اونٹنی، یہ اس کا شرف اور بطور معجزہ اور نشانی ہونا۔ جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر مکہ المکرمہ میں الکعبۃ المشرفہ، سارے گھر اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ شریف کو خاص اللہ کا گھر شرف کے لیے۔ اسی طرح یہاں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ فذروہا، پس چھوڑ دو اس کو، تأکل فی ارض اللہ، وہ کھائے اللہ کی زمین میں۔ ولا تمسوہا بسوء، نہ تم اس کو چھونا، ہاتھ لگانا برے طریقے سے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ تمہیں پکڑ لے گا دردناک عذاب۔ اس قوم نے مطالبہ کیا معجزے کا۔ معجزہ اللہ پاک نے اونٹنی عطا فرمائی۔ قرآن اور حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کہاں سے برآمد ہوئی۔ تاریخ میں اور تفسیروں میں یہ بات موجود ہے کہ پہاڑ کی چٹان سے شگاف ہوا اور وہاں سے برآمد ہوئی۔ تو صحیح اور معتبر وہ بات ہوتی ہے جو قرآن پاک میں آئے، حدیث پاک میں آ جائے۔ باقی جو اس کے علاوہ بات ہے، اس کا اصل حال اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ معجزہ ہے اونٹنی کا، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ملا کہ یہ ایک دن پانی پیے گی، دوسرے دن تمہارے جانور اور تم پانی پی سکتے ہو، ایک دن اس کی باری ہے، کھائے پیے، اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں جان نشین، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد۔ قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جگہ دی تم کو زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم بناتے ہو میدانوں میں، سہول میدان، قصورا محل، بڑے بڑے محل۔ یہ جو پلازے بنتے ہیں نا، اس قوم نے پلازے بڑے بنائے میدانوں میں۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر، میدانوں میں بڑے بڑے مکان اور پلازے اور بلڈنگیں بناتے۔ عمارت میں بڑے کاریگر تھے، پلازے بنا کے ان میں اللہ کی نافرمانی، بغاوت، پھر ایسے پلازوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، ملیا میٹ کر دیے جاتے، کروڑوں اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، نہ تم پھرو زمین میں فساد کرنے والے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا سرداروں نے
جنہوں نے تکبر کیا آپ کی قوم سے، للذین ان لوگوں کے لیے استضعفوا جو کمزور بنائے گئے، کمزور، لمن آمن منہم جو ایمان لائے ان میں سے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو، یقین کرتے ہو، پورا علم رکھتے ہو، بے شک صالح علیہ السلام رسول ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک ہم بما ارسل بہ، جس کے ساتھ جناب صالح کو بھیجا گیا ہے، مؤمنون ہم ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک ہم تو اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ فعقروا الناقہ، انہوں نے کاٹ دیا اونٹنی کو، وعتوا عن امر ربہم، اور سرکش ہو گئے، اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا، صالح لے آ وہ عذاب، بما تعدنا، جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں سے ہے۔ فاخذتہم الرجفہ، پس پکڑا ان کو زلزلے نے، زلزلہ بڑا شدید آیا۔ زلزلہ خود نہیں آتا، اللہ پاک کے حکم سے آتا ہے۔ ایک یہ عذاب تھا رجفہ، زلزلہ۔ دوسرا عذاب جو اس قوم پر آیا، الصیحہ، چیخ، دھماکہ، آواز، شدید آواز، دو قسم کے عذاب آئے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاثمین، گرے ہوئے، گرے پڑے، گھٹنوں کے بل گرے ہیں اور مرے ہوئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے پاس رکے، تبوک آپ جا رہے تھے، تو صحابہ کے ساتھ ہجر میں سمود کے گھروں کے پاس ٹھہرے۔ لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی پیا جہاں سے سمود پیتے تھے، اسی پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندا اور ہانڈیاں بھی پکا لی۔ پیارے رسول علیہ السلام نے حکم دیا، ہانڈیاں گرا دو، یہ جو سالن پکایا نا سارا انڈیل دو، آٹا اونٹوں کو کھلا دو، روٹی نہیں پکا سکتے، اور بڑی شدت کے ساتھ کمی ہے، سفر ہے، اور روٹی اس دور میں کہاں ملتی تھی۔ اب اللہ پاک نے روٹی عام کر دی ہے، باوجود اس کے فرمایا کہ انڈیل دو، اونٹوں کو کھلا دو۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کے گھروں میں جانے سے منع فرما دیا جن پر عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا، اس لیے ان کے گھروں میں نہ جاؤ۔ صحیح مسلم شریف
حدیث نمبر 2980۔ عزیز بھائیوں، یہ جو آثار قدیمہ ہیں، جہاں عذاب آئے وہاں لوگ سیرگاہ بنا دیتے، جا کے سیر کرتے ہیں، قطعاً قرآن مجید کے تعلیم کے خلاف ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کھدائی کر کر کے اندر سے ٹھیکرے نکالیں، ٹھیک کریے، یہ 100 سال ہے، یہ 200 سال ہے، یہ 500 سال پرانا ہے۔ بے نصیبو، اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ پیارے رسول علیہ السلام کی سیرت تو یہ ہے کہ اس جگہ پر جاؤ ہی نہ، اگر گزرنا ہے تو تیزی کے ساتھ گزر جاؤ۔ بے علم لوگ محکمہ قائم کر کے وہاں سیرگاہ بنا دیتے، جو قرآن مجید اور حدیث کی منشا کے خلاف ہے۔ اور وہ کنواں جو ہے جہاں سے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اب بھی موجود ہے، مگر وہ خشک ہو چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر میں اترے تو خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں، اپنے نبی سے معجزات طلب نہ کیا کرو۔ معجزے کا مطالبہ اور ڈیمانڈ یہ نہیں، اگر مطالبے کے بعد معجزہ آ گیا پھر جو ایمان لائے گا بچ جائے گا، ورنہ سارے تباہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ ان کے لیے اونٹنی بھیجے، تو اس پہاڑی درے سے آتی اور ان کا پانی پیتی، جس دن اس کے پینے کی باری ہوتی، اور اس کا دودھ اتنا حاصل کرتے جتنا پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف 9 آدمیوں نے منصوبہ بنا لیا۔ 9 آدمی تھے بدماش قسم کے۔ انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ راتوں رات حملہ کر دیں گے اور اس اونٹنی کے کونچے کاٹ دیں گے۔ اس آدمی کا نام بھی تفسیروں میں مروی ہے، قدار بن سالف۔ قدار بن سالف، قرآن مجید میں اسے اشقا، اذم باس اشقاہا، ساری قوم سے بڑا یہ بدبخت تھا، بدبخت تھا، اشقا، سب سے بڑا بے نصیب۔ 9 بدماشوں نے مل کر یہ کام کیا۔ جب اونٹنی کو کاٹ دیا، جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، بس 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد اللہ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہوگا اور سارے ان بدبختوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس قوم کا ایک آدمی، اس کا نام تھا ابو رغال۔ ابو رغال وہ حرم میں گیا ہوا تھا، جب عذاب آیا اس وقت وہ حرم پاک کے اندر تھا۔ حرم سے نکلا، حرم پاک سے باہر نکلا، جو ہی باہر نکلا فوراً اس پر بھی عذاب نازل ہو گیا، وہی تباہ و برباد ہو گیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے ان سب کو ہلاک کر دیا، صرف ایک شخص بچا جو حرم میں تھا۔ پوچھا گیا وہ کون تھا، تو آپ نے فرمایا وہ ابو رغال تھا، لیکن جیسے ہی وہ حرم سے نکلا عذاب نے اسے بھی پکڑ لیا۔
امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا کہ راستے سے گزرنے والے لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے، اس آدمی کی قبر پر گزرنے والے سنگ باری کرتے، پتھر مارتے۔ تو یہ بے نصیب قوم ہے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فتولی عنہم، آپ ان سے پھرے، پیچھے ہٹے، وقال یا قوم، اور کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے تمہیں پہنچا دیا اپنے رب کا پیغام۔ یہاں لفظ واحد آیا رسالتہ، دوسرے انبیاء کے بیان میں جمع کا لفظ رسالات، یہاں واحد ہے، اس لیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا ایک ہی معجزہ تھا جو اونٹنی، اس لیے یہاں واحد کا لفظ آیا، ایک۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، میں نے تمہاری خیر خواہی کر دی ہے لیکن تم نصیحت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ آپ ان مردوں کو خطاب کر رہے ہیں جو ہلاک ہو چکے تھے، اور یہ افسوس کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سن رہے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے ایک آدمی کو جو ہلاک ہو گیا، بڑا تمہیں سمجھایا لیکن تو باز نہیں آیا، یہ ایسی مثال ہے، وہ ہلاک ہو چکے تھے۔ فرمایا نصحت لکم، تمہاری پوری خیر خواہی کر دی ہے۔ یہ آدھا رکوع اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا ہے۔ اس سے آگے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا علاقہ بھی ہجر سے آگے شمال کی طرف ہے، مدینہ منورہ سے تبوک روڈ پر خیبر، خیبر سے آگے مدائن صالح، آگے جناب لوط علیہ السلام کا علاقہ آ جاتا ہے۔ اس لیے ان 6 نبیوں کے واقعات سورۃ الاعراف میں، سورۃ الحجر میں، سورۃ ہود میں، سورۃ الشعراء میں اکٹھے، کیونکہ علاقہ ملتا جلتا ہے نا، قریب قریب ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو، اپنی قوم سے مراد جس قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، عراق سے آئے تھے، اور یہ علاقہ فلسطین کے قریب تھا۔ تو قوم سے مراد برادری نہیں، قبیلہ نہیں، بلکہ جس کی طرف نبی بن کر آئے تھے۔ کیا تم آتے ہو بے حیائی کو؟ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے کسی نے یہ بے حیائی نہیں کی، نہیں سبقت لے گیا تم سے کوئی ایک بھی جہان والوں سے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس قوم سے پہلے اس گناہ کا کبھی تصور بھی نہیں تھا، کوئی خیال بھی نہیں تھا اللہ کی زمین پر۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم حد سے بڑھنے والے، اسراف کرنے والے، ہم جنس پرستی۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اور نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوہم، نکالو ان کو، نکالو اپنے گاؤں سے، ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ من قریتکم انہم اناس، بے شک وہ لوگ ہیں، یتطہرون، بڑے پاک بنتے ہیں۔
ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تم نیک لوگ ہو، نکل جاؤ ہماری بستی سے، ہمارے مجرموں میں تمہارا پاک لوگوں کا رہنا مشکل ہے، جاؤ تم پاک باز ہو تو یہاں سے نکلو۔ کیسی بیوقوفی اور حماقت ہے! جیسے نہیں کہتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے، مول صاحب گانا بند کرنا ہے تو نیچے اترو، اور بدبختو نیچے اس کو اتارنا ہے جو بے حیا، کہ جو حیا والا ہے۔ گاڑی میں گانا چلنا ہی چلنا، کہتے ہیں ہم نے بے حیائی کرنی ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم نیک لوگ ہو، ہم گناہگار ہیں، تمہارا ہمارا یہاں اکٹھے رہنا مشکل ہے۔ کیسا بدبختوں نے جواب دیا ہے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ہیں بڑے پاک باز، نکل جاؤ یہاں سے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی جناب لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور آپ کے اہل کو، آپ کی بیٹیاں تھیں پاک باز، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر آپ کی بیوی، اس کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا۔ آپ جب عراق سے چلے نا، اکیلے ہی گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہاں جا پہنچے تو نکاح ہوا، اسی قوم میں شادی ہو گئی۔ تو اس عورت کی قسمت بھی ایسی تھی، ایمان نہیں لائی، ایمان قبول نہیں کیا۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ بھی پیچھے رہنے والوں سے تھی، اس پر بھی اللہ کی پکڑ آئی، عذاب آ گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے بارش برسائی ان پر، بارش کس کی؟ پتھروں کی، پتھروں کی بارش۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پس تم دیکھو کیسے انجام ہے مجرمین کا۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر المؤتفقہ یا المؤتفقات، پہلے تو ان کی بستیوں کو الٹا کیا گیا، الٹایا گیا، پھر اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن نبی داؤد شریف کتاب الحدود، سنن ابن ماجہ کتاب الحدود، اور جامع ترمذی کتاب الحدود، صحاح ستہ کی 3 حدیث کی کتابوں میں، کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے برائی والا، قوم لوط والا، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، دونوں کو قتل کر دو، دونوں کو قتل کر دو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے 5 حدود کا تذکرہ فرمایا، 5، ایک سورۃ البقرہ میں قتل کا بدلہ قتل ہے، 2 سورۃ المائدہ میں ایک دہشت گردوں کی سزا، انہیں برے طریقے سے قتل کیا جائے، دوسرا چور کی سزا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک سورۃ البقرہ میں، 2 سورۃ المائدہ میں، اور 2 سورۃ النور میں۔ زنا کرنے والا مرد اور عورت، ان کی سزا، اور 5ویں جو حد ہے بہتان لگانے والے، پورے قرآن پاک میں 5 اللہ کی حدوں کا تذکرہ ہے۔ جب یہ حدود نافذ کر دی جائے تو ایسے واقعات پیش نہیں آتے جو آج آپ میڈیا پہ پڑھ رہے ہو اور سن رہے ہو، فلانے شہر میں یہ ہو گیا ہے، فلانے علاقے میں یہ ہو گیا۔ حدود اللہ جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی حدیں حدیث پاک میں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جب ان کا نفاذ ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا جو آج ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔